بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. جیسا کہ ہمارے تمام ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہر پروگرام کے اندر ایک نئی شخصیت کو دعوت دی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر لوگوں کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان مسائل پر ہم بیسڈ آن سائنس اس پروگرام کے اندر گفتگو کرتے ہیں, جو کہ بالکل اتھینٹک وے سے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کی زندگیوں کو آسان بنایا جا سکے. آج کا ہمارا جو پروگرام ہوگا یہ بیسیکلی آپ کی جو سکن ہے, جو آپ کی باڈی کا لارجسٹ پارٹ ہے, اس کو خوبصورت رکھنے کے لیے آپ کا روٹین ورک کیا ہونا چاہیے. پھر آپ کی سکن کے اوپر داغ دبے, سیاہیاں, ایکنی, سکن ٹیگز, پھر اسی طرح وارٹس یا آپ کا فنگل ہو جانا, ایگزیما ہو جانا, ڈرماٹائٹس ہو جانا یا ہیئر لاس ہو جانا, ان سارے مسائل کے اوپر آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. اور ہم نے اس پروگرام میں ان سارے ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جس بیوٹیفل کوئین آف ڈرماٹولوجی کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر غزالہ بٹ, جو کہ کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. شکریہ جی, تھینک یو. تو ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنی سکن کو مزید خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں. جیسا کہ کلام الہی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا. کسی کو اگر گندمی رنگ دیا, بلیک دیا, وائٹ دیا یا ریڈ دیا یا کوئی بھی کلر دیا, تو اللہ کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے اس کو خوبصورت سانچے میں ڈالا. اب اس کے بعد انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے, اپنے آپ کو نیگلیکٹ کرنے کی وجہ سے یا اپنی روٹین کو پراپر ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے اس کی باڈی کے اوپر جو کمپلیکیشنز آتی ہیں, جو علامتیں آتی ہیں, ان میں ان کی سکن کا ڈیمیج ہو جانا, ان کے لپس میں پرابلمز آ جانا, یا ان کی سکن کے اوپر سیاہیاں بن جانا, داغ بن جانا, دبے بن جانا, وارٹس ہو جانا, ٹیگ بن جانا, یا اس کے علاوہ ان کی سکن کے اوپر کٹ لگ جانا, یا ان کے بال جو ہے وہ قدرتی ہیئر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جانا, فیس کے اوپر ہیئر کا زیادہ ہو جانا. ان سارے معاملات کے اوپر جدت کے دور کے اندر, چونکہ آج 2024 ہے اور جدید دور ہے, پہلے کے دور کے اندر آپ کسی طرح کی ملم وغیرہ یوز کرتے تھے, پھر ان کو آپ اتارتے تھے. آج کی جدت کے دور کے اندر آپ اپنے آپ کو خوبصورت کیسے بناتے ہیں؟ آج کے دور میں لیزر ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, استھیٹک ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, جس میں آپ کی باڈی کو واش آؤٹ کیا جاتا ہے, کلین کیا جاتا ہے اور بیوٹیفل بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, فرسٹ آف آل تو ویلکم ٹو دا شو. جیسے ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا اور آپ نے ٹائم دیا, آپ کا شکریہ. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو سکن روٹین ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر. سکن جیسے کہ آپ نے کہا اٹ از دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی, تو سکن کی کیئر کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو مسٹ ہیں ڈیلی بیسس پہ, چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں, ان کو کرنی چاہیے. جس میں اگر میں سب سے پہلے بات کروں تو وہ ہے ایک موئسچرائزر. ایک اچھا موئسچرائزر آپ کو سکن پہ لگانا چاہیے, جو کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ, اور بے شک ٹوائس اے ڈے آپ موئسچرائزر اپلائی کریں, کیونکہ ہماری سکن کو ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ موئسچرائزر ہے. اس کے علاوہ سن اسکرین جو ہے وہ مسٹ اپلائی کرنی چاہیے. اٹ از ریکمینڈیڈ کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ اپنے چہرے کے اوپر سن اسکرین اپلائی کریں. یہ عموماً کویشچن کیا جاتا ہے جی پہلے موئسچرائزر لگائیں یا سن اسکرین لگائیں. سو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ سب سے پہلے آپ اپنے چہرے پہ موئسچرائزر لگائیں, پھر سن اسکرین لگائیں, اور اس کے بعد فیمیلز جیسے میک اپ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے بعد وہ آرام سے میک اپ کر سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک سوال اور ایڈ آن ہم کر لیتے ہیں کہ پرانے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ گری کا تیل وہ رات کو سوتے ہوئے فیمیل جو ہے نا وہ مساج کر لیتی تھی, یا کچھ پیٹرولیم جیلی کا استعمال کرتے تھے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل لگا سکتے ہیں آپ. پیٹرولیم جیلی لگا سکتے ہیں آپ, کسی قسم کا موئسچرائزر لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگے مائسچرائزرز خریدیں اور لگائیں. آپ کے گھر میں ہر گھر میں ویزلین پڑی ہوتی ہے, آپ ویزلین کا ایک مساج کر لیں ڈیلی بیسس پہ, تو وہ بھی جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے, بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم سکن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موئسچرائزنگ جو لوشنز ہوتے ہیں
ان کا استعمال نائٹ میں زیادہ بہتر ہے یا ڈے میں زیادہ بہتر ہے یا کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے؟ موئسچرائزنگ لوشن دن کے یا رات کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ دن میں بھی لگانا چاہیے، رات میں بھی لگانا چاہیے، اور اگر آپ کو ٹائم ملے تو دوپہر میں بھی ضرور لگائیں. سو اٹ از ناٹ دیٹ کہ کوئی صرف ایک ہی دفعہ لگانا ہے، آپ نے اپنی اسکن کو موئسچرائز رکھنا ہے. اور وہ لوگ جن کی اسکن زیادہ ڈرائی ہوتی ہے بیکاز آف جنرلائز ڈرائینس یا کسی اسکن ڈیزیز کی وجہ سے، ان کو تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک موئسچرائزر اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی یہ کمپلین بھی ہوتی ہے کہ ان کو سویٹنگ بڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم موئسچرائزنگ لگاتے ہیں تو پسینہ پسینی ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ نہیں، موئسچرائزر لگانے کی وجہ سے تو پسینہ نہیں آتا. اگر ویسے ہی پیشنٹ کو بہت زیادہ آئلی اسکن ہے یا بہت سویٹی اسکن ہے تو اس میں پھر اس کی آپ فریکوینسی کم کر دیں. اگر ضرورت ہے تو بوقت ضرورت لگائیں. اور اس کا موئسچرائزنگ لگانے سے آپ کی ایچنگ اور الرجی میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے جو ڈرائنس ہوتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، موئسچرائزر جب آپ لگا لیتے ہیں، اسکن کو پراپر ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں، تو اگر کسی وجہ سے خشکی کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے تو وہ اس سے نجات مل جاتی ہے. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب، پانی کی کم پینے کی وجہ سے بھی ایکنی کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے؟ پانی کم پینے کی وجہ سے ایکنی کا بالکل بھی کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہ بالکل ایک متھ ہے. ایکنی جو ہے اٹ از اے ویری ویری کامن پرابلم. ہر ایڈلٹ کو اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی، مطلب اس نے میل ہو یا فیمیل، ایکنی ضرور آتی ہے. ایکنی کے بارے میں آپ کو پلیز ایک چیز بتا دوں کہ ایکنی جب بھی ہو پیشنٹس کو چاہیے کہ اس کا علاج فوری طور پہ کرائیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ یوزلی گھر کی بڑی خواتین کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو جی جوانی کے دانے ہیں، یہ خود ہی سے ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آلدو دانے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو اسکارس چھوڑ جاتے ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں ہو سکتے. جو نیچے جو کھڈے پڑ جاتے ہیں، یا مطلب اگر آپ کوئی پراپر میڈیسن نہیں لیتے ایکنی کی تو بعد میں جو اسکار جو عام زبان میں کھڈے کہہ لیں یا ڈپریشنس پڑ جاتے ہیں، وہ پھر ینگ لڑکیاں ہمارے پاس آتی ہیں، جی ڈاکٹر صاحب میرا 10 دن بعد شادی ہے تو میرا کوئی موڈ ٹھیک کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو نا اسکار اور پیگمنٹیشن میں کوئی ڈفرینشیشن اس میں بتائیں کہ اس میں کیا ڈفرینشیٹ ہے؟ جی، اسکار اور پیگمنٹیشن میں بہت زیادہ فرق ہے. پیگمنٹیشن از جسٹ اے چینج ان دا کلر آف دا اسکن. اسکن کا جو ہے کلر چینج ہو جاتا ہے. پیگمنٹیشن ہائپر پیگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی زیادہ پیگمنٹ ہو گیا، ہائپو بھی ہو سکتی ہے. جو اسکار ہے نا وہ بالکل ایک فائبرو اسکن جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. وہ جو ڈیڈ اسکن ہے اس کے ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایٹروفک اسکارز ہوتے ہیں، ہائپر ٹروفک اسکارز ہوتے ہیں، باکس لائک اسکارز. دیر آر مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکارز. So the main point is that the acne must be treated well in time. ٹھیک ہے. اب ایکنی کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں نا. جی. کچھ ایکنی ایسے ہوتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں کہ وہ صبح صبح وائٹ ہو، وہ خود ہی اپنے نیل سے دبا دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب آپ ان ایکنی کو چھیڑتے ہیں تو یہ ڈبل ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ریالٹی ہے؟ دیکھیں، ایکنی کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. بیسکلی یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کرنے سے نکل آتے ہیں، وہ کومیڈونز ہوتے ہیں، جس کو عام زبان میں کیل محاسے بھی کہتے ہیں. سو کومیڈونز تو مسٹ ہوتے ہیں. جب پیشنٹ کو ایکنی ہوتی ہے تو کومیڈونز ہوتے ہیں. بعد میں دانے بھی نکل آتے ہیں، اور طرح کی لیجنز آ جاتی ہیں. ایکنی کی کوئی بھی ٹائپ ہو، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا، نیگلیکٹ نہیں کرنا، نیگلیکٹ بھی نہیں کرنا، اور دانوں کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ٹچ کریں گے تو اس کے بعد وہاں پہ زیادہ چانسز اسکار رہنے کے. سو آپ پراپر اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں، اور ایکنی کا ٹریٹمنٹ ایٹ لیسٹ 4 to 6 months تک چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ ختم نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا یہ کہ جب ایکنی نے اپنا اسکار چھوڑ دیا، نشان چھوڑ دیا، اب اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو لیزر یا آج کل جو استھیٹک کا رول ہے وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے اور کتنا سکسیزفل ہے؟ وہ بہت افیکٹو ہے. دیکھیں، وہ بہت افیکٹو ہے. ایستھیٹک پروسیجر جتنے بھی آ گئے ہیں اب، جیسے ایکنی اسکارس کے لیے یوزلی جو ہم لگانے والی دوائیاں دیتے ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ اچھا فرق نہیں پڑتا. لیزر کے لیے، اس کے لیے بڑا زبردست لیزر ہے جی، فریکشنل CO2 لیزر. وہ یوزلی ہم پلین بھی کر دیتے ہیں، وتھ PRP ایڈ کر کے بھی کر دیتے ہیں، اور بڑی چیزیں ہیں جو ہم ایڈ کر کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایکنی جو اسکارز ہیں اس کے اندر فلرز لگا سکتے ہیں، نینو فیٹ تھراپی کر سکتے ہیں، اسٹیم سیل تھراپی کر سکتے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف ٹریٹمنٹس اویلیبل. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کے ٹائپ آف اسکار کیا ہے، ایج کیا ہے، اور پیشنٹ کی ڈیزائر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، جیسے ہم یہ ایکنی کو چونکہ ہم نے اسٹارٹ اسی سے کیا، چونکہ ایکنی اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو وہ 60% آف پاپولیشن جو ہے وہ ٹین ایج میں ان کے یہ پرابلمز ہوتے ہیں. کیونکہ میں بینگ اے کلینیشین پریکٹیشنر ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریضوں کو دیکھتا ہوں، سیم یہی روٹین آپ کی بھی ہے. تو ہم چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پرابلمز کیا ہے. تو ٹین ایج کے وہ بچے یا بچیاں جو ہمیں سن رہے ہیں یا ہمیں سنیں گے یا جہاں تک ہماری آواز جاتی رہے گی، ان کے لیے آپ ایکنی کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ایکنی کے حوالے سے میں 3 امپورٹنٹ میسیج دینا چاہوں گی. نمبر 1 یہ کہ جیسے ہی ایکنی ہو، آپ فوری طور پہ جو ہے نا
پلیز اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں، فوری طور پہ اپنے کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں. سیکنڈ چیز جو ہے، پلیز نو سیلف میڈیکیشن. ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی اسکن کی بیماری آئی یا ادروائز کوئی بیماری آئی تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مشورہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے کوئی اور ارد گرد کے دوست بتاتے ہیں کہ یار تم یہ کر لو وہ کر لو. پھر پیشنٹس جو ہیں وہ غلط میڈیکیشن لے کے تو وہ پھر جو ہے پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے. تیسری چیز میں یہ کہوں گی، خاص طور سے لڑکیوں کو، پلیز سے نو ٹو وائٹننگ کریمز. یہ جتنی بھی وائٹننگ کریمز ہیں جس میں میں اب نام بھی لینے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے گولڈن پرل، فائزہ، آرچی، اسٹلمنز، فیئر اینڈ لولی، ان سب میں لیڈ ہوتا ہے، مرکری ہوتا ہے اور اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی اسکن کے اوپر پگمنٹیشن کرتے ہیں بلکہ آپ کے چہرے پہ بال بھی زیادہ کر دیتے ہیں اور ایکنی بھی کر دیتے ہیں، دانے بھی کر دیتے ہیں. سو وہ چیز جو ہم ویسے 4 to 6 months میں آپ کی ٹھیک کر سکتے تھے، اب شاید وہ سالوں تک رہے اور وہ آپ کی لانگ ٹرم آپ کی اسکن جو ہے خراب ہو جاتی ہے. سو یہ بہت ہی 3 امپورٹنٹ میسج ہیں، پلیز اس کو جو ہے وہ ضرور کنسیڈر کریں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا یہ ہے کہ آج کل میں اگر اپنے کلینکل ٹرائل کی بات کروں تو ہمارے پاس ریگولر ایسی پیشنٹ فیمیل اور میل آتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں جن کا پیلوک ایریا جو ہوتا ہے نا وہ ڈرماٹائٹس اور ایچنگ اور فنگل انفیکشن کی وجہ سے وہ بلیک ہو چکا ہوتا ہے. یا تو وہ شرم کے مارے کسی کو بتا نہیں رہے ہوتے، پھر وہ پکچرز کھینچ کے ہمارے پاس لاتے ہیں. اسی طرح ان کے انڈر ایگزیلا ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ کیا رول ہے؟ لیزر کے ذریعے یا استھیٹک کے ذریعے ان نشانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلیکش کو وائٹنگ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں، میرا جو مجھے سمجھ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ شاید پرابیبلی ان کو کوئی فنگل انفیکشن اس ایریا میں ہو جاتا ہے، یا مے بی کوئی ایگزیما ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی اسکن کی ڈیزیز ہو جاتی ہے جو کہ بعد میں سے جب ٹھیک ہو جاتی ہے آئیدر ود میڈیکیشن اور وداؤٹ میڈیکیشن تو وہ پیچھے ہائپر پگمنٹیشن چھوڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہائپر پگمنٹیشن جب بھی پیچھے کسی بھی ڈیزیز کے بعد رہ جاتی ہے تو اس کا نیچرل کورس یہ ہوتا ہے کہ وہ آفٹر ویکس اور منتھس خود سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اٹ از ناٹ مینڈیٹری کہ آپ اسے کوئی نہ کوئی چیز دیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ظاہر ہے کچھ فیمیلز ہیں، مطلب کوئی ان کا مثال کے طور پہ ینگ فیمیل ہے، اس کی شادی ہے، یا ادروائز بھی ایک بلیکننگ یوزلی پیشنٹس کو نہیں پسند آتی، وہ کہتے ہیں جی جلدی ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے لائٹننگ کریمز موجود ہیں، اس کے لیے لیزرز کر سکتے ہیں، کیو سوئچ لیزر ہے، پیکو لیزر ہے، وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. سو اٹ از ناٹ، بٹ اٹ از ناٹ 100% کہ اس سے وہ پگمنٹیشن ٹھیک ہو جائے گی، بٹ یس دے آر ٹریٹمنٹس اویلیبل. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہیئر ریموول کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ آج کل فیس کے اوپر بالوں کا بہت زیادہ ہو جانا، ہم دیکھتے ہیں گردنیں بھری ہوتی ہیں، بیسیکلی میرے خیال ہارمونل چینجنگ بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہیئر ریموول ہوتی ہیں، غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں، ان کو لیزر کے ذریعے جب ہم ختم کرتے ہیں تو یہ پرماننٹلی ختم ہوتے ہیں؟ نہیں جی، یہ بالکل بھی پرماننٹلی ختم نہیں ہوتے. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ پرماننٹلی ختم ہوتے ہیں تو وہ بات بالکل غلط ہے. ہیئر کے لیے جو ہم لیزرز کرتے ہیں اٹ از جسٹ اے ٹیمپرری ریڈکشن، لیکن وہ بہت زیادہ اچھی ریڈکشن ہو جاتی ہے. وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جو ان کی بیئرڈ ہوتی ہے اور وہ صرف اس ایریاز میں یوزلی ہوتے ہیں، وہ بال وہ چاہتے ہیں کہ اس ایریا سے لیزر کروا لیں، تو وہ یوزلی سیشنز ہوتے ہیں 6 to 7 کنزیکٹیو سیشنز 4 weeks اپارٹ، اور اس کے بعد آپ مینٹیننس ڈوز پہ چلے جاتے ہیں، وچ مینس کہ پھر آپ 3 مہینے میں آ کے ایک دفعہ کرا لیں، 6 مہینے میں آ کے ایک دفعہ کرا لیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں، بٹ جو موٹے بال ہیں وہ بہت باریک ہو جاتے ہیں، جو بہت زیادہ بال ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. یعنی وہ فیمیل جن کو ہر دوسرے دن تھریڈنگ کی یا ویکسنگ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو اسے نجات مل جاتی ہے اور ان کی زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اس سے میں ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ اگر کسی بھی فیمیل کو اس طرح بال ہیں تو پہلے وہ اپنے سارے ہارمونس کے ٹیسٹ کروائیں گی. اگر پی سی اوز ہیں، پولیسسٹک اووریز یا کوئی اور ریزن ہے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹریٹ کریں گی، اور لیزر ٹریٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی چلے گی. جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو اسکن روٹین، پھر اس کے علاوہ اسکن کے اوپر ہونے والے بال، پھر ہونے والی جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید آنے والی ہے، ماہ رمضان کا مہینہ تقریباً مڈ کراس ہو چکا ہے. اب جیسے جیسے روزے کم ہوتے جا رہے ہیں تو آگے جو ہماری فیمیلز ہیں، میلز ہیں، یہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی قسم کے جتن کریں گے. اور ان میں سے جو بیسٹ ایک فیمس جتن ہوتا ہے جو کہ آپ کی چاند رات کو بہت زیادہ لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگانی، بالوں پہ مہندی لگانی، پھول بوٹے بنانے، پورے بازو، پھر لوگ ٹیٹو بھی بناتے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے
کہ لیزر میں جو ہے وہ ٹیٹو کو کس طرح ریموو کیا جا سکتا ہے. اب اصل میں ہم بات یہ کریں کہ مہندی جب آپ لگاتے ہیں اپنی باڈی پہ, میل ہو فیمیل ہو, وہ کسی بھی طرح کی آپ مہندی لگاتی ہیں, اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر غزالہ بٹ کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ, جن کو میں یہ کہتا ہوں کہ بیوٹیفل کوئین آف ڈرمیٹولوجی, وہ ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو مہندی لگے گی اب چاند رات پہ, تو اس کے باڈی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا, کیونکہ عید آ رہی ہے. موسٹلی میں کہوں گی 90% جو خواتین ہیں, لڑکیاں ہوں یا اولڈ ایج کی خواتین, وہ ضرور مہندی کے لگواتی ہیں, خاص طور سے چھوٹی عید پہ. لیکن ہمارے ہاں اس وقت جو مہندی اویلیبل ہے بازاروں میں یا ادروائز, وہ ساری کیمیکل بیسڈ ہے, اس میں ارک ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو صرف 1 منٹ کے اندر اس کا رنگ آ جائے گا, اور ایکچولی ہوتا بھی ایسے ہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری یوزول پریکٹس میں اور میری جتنی بھی کولیگ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ان کی پریکٹس میں, ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں جن کے پورے ہاتھ جو ہیں وہ اس مہندی کی وجہ سے جل جاتے ہیں. میں عام زبان میں کہوں تو جل جاتے ہیں. سو میں یہ ایک پبلک میسیج دینا چاہتی ہوں اپنی بہنوں کو, خواتین کو, کہ پلیز فار گاڈ سیک یہ مہندی مت لگائیں. اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے تو آپ کسی جسم کے حصے پہ پہلے تھوڑی سی وہ لگا کر چیک کریں, کوئی بھی نان ایکسپوز پارٹ, اس پہ چیک کریں کہ آپ کو اس سے ریئیکشن تو نہیں آیا. اگر آپ کو اس سے ریئیکشن نہیں آتا, 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اس کو دیکھیں, تو پھر شاید آپ سیفلی اس کو لگا سکتے ہیں. لیکن ایک دم سے آپ مہندی لگوا کے اور گھروں میں نہ آئیں, کیونکہ ہمارے پاس ایسی خواتین آتی ہیں, بلکہ ایسی لڑکیاں آتی ہیں جن کی 4 دن بعد شادی ہے اور ان کے پورے ہاتھ بازو جل گئے ہوتے ہیں, اور ہم پھر بہت زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتے. آلدو ہم ٹریٹمنٹس کرتے ہیں, لیکن بالکل نارمل اسکن پھر انفارچونیٹلی نہیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیونٹ ایک سوال, جیسے کہ پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ میلے لگتے تھے اور لوگ میلوں پہ جا کے ٹیٹو بنواتے تھے, نام لکھواتے تھے, یا ان کے جو پرانے عشق ہوتے تھے ان کے نام اپنے بازوؤں پہ پینٹ کرا دیتے تھے. تو آج کے جدت کے دور کے اندر جہاں پہ لیزر بھی اویلیبل ہے اور جدید ترین ٹریٹمنٹ اسکن کا اویلیبل ہے, تو کیا ان کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ جو تو خیر پرانے زمانے کی بات کریں, آج کل کے زمانے میں بھی سب یہ جو الفابیٹ فرسٹ لکھوا لیتے ہیں اور سب کچھ ٹیٹوز بہت کامنلی کرواتے ہیں, یہ بالکل ریموو کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اسپیشل لیزر ہوتا ہے, اس کی کچھ سیٹنگز ہم کرتے ہیں, اس سے کافی زیادہ لائٹ ہو جاتا ہے, یعنی آپ کے 80% لائٹ 90% لائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک پیشنٹ بھی ہوں, کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے اسٹیم سیل تھراپی کا جو رول ہے آپ کی ہیئر گرو کے اندر, اس کی کتنی کامیابی ہے یا آپ کی پریکٹس میں کتنا سکسیسفل ریٹ؟ دیکھیں اسٹیم سیل تھراپی جو ہے نا, اٹ از دا الٹیمیٹ تھراپی فار اینی ڈیزیز, not only skin disease or hair, but for any any disease, let it be in the neurology department or orthopedics or urology or gynecology. So skin سے related میں بات کروں گی because I am a dermatologist, اور میری جو PhD کا جو ٹاپک تھا وہ بھی یہی تھا کہ اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا کے اوپر میں نے اسٹیم سیل تھراپی کی تھی. تو اس میں میرا جو ایکسپیرینس ہے یا میرا اپنے پرائیویٹ پیشنٹس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ہے. یوزلی میں 2 سیشنز کرتی ہوں اسٹیم سیل تھراپی کے, اور اس سے بہت بالکل جو بالڈ اسکیلپ ہے اس پہ بھی بال آ جاتے ہیں. سو آپ کو شاید ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کی طرف نہیں جانا پڑتا, جیسے کہ اب آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اگر جی تو اسٹیم سیل تھراپی از اے ویری سیف پروسیجر. آپ کی ہی باڈی سے ہم تھوڑا سا فیٹ لیتے ہیں, اس سے ہم اسٹیم سیلس تیار کرتے ہیں اور پھر آپ کے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کے نا کچھ جگہ پہ بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک تو آپ کو یہ ہیئر لاس ہو گیا, کسی کی چن کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ, وہ پھر ڈفرینٹ حکیموں کے پاس جا کے تھوڑی موٹی پھکیاں, کیا اس کے اوپر بھی اسٹیم سیل تھراپی کا رول ہے؟ آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کو بال چربی کہتے ہیں عام زبان میں, اس کو ایلوپیشیا ایریٹا ہماری ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں. دیکھیں جی, جو ایلوپیشیا ایریٹا ہے بیسیکلی اٹ از این آٹو امیون ڈیزیز. ٹھیک ہے, اس میں یہ یوزلی جا کے اوور دا کاؤنٹر جا کے جو پیشنٹس جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کو کوئی نا چیز دے دیتے ہیں, وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری اسکن جو ہے برن ہو جاتی ہے. ایکچولی وہ ان کو ایسڈ دیتے ہیں. سو پلیز آپ نے اس کو خود سیلف میڈیکیشن اس کی نہیں کرنی, اوور دا کاؤنٹر جا کے نہیں کرنی. ایلوپیشیا ایریٹا جو بالچر ہے, اگر آپ کچھ بھی اس کو نہ کریں تو ود ان یوزلی 4 to 6 months بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے اوپر خود سے بال آ جائیں گے. اگر نہیں تو آپ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں, وہ پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا اور آپ کے بال آ جائیں گے. اس میں یوزلی اسٹیم سیل تھراپی تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی, اس سے پہلے ہی ہمارے پاس بہت سارے علاج ہیں کہ بال پرفیکٹلی فائن جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اچھا, دوسرا ڈاکٹر صاحب
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو استھیٹک وغیرہ ہوتی ہے اس میں کوئکری بہت زیادہ ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہے نا وہ کوالیفائڈ تو نہیں ہیں لیکن بس انہوں نے سیکھ لیا. اینٹی ایجنگ کے طور پہ وہ لوگوں کو بڑا بلیک میل کرتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے سبز باغ دکھاتے ہیں. تو یہ اینٹی ایجنگ والا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ اچھا, اس سوال کے میں دو طرح سے, ایک تو نمبر 1 یہ کہ آپ نے جو بتایا کہ کوئکری, بہت زیادہ کوئکری ہے. میرے پاس پیشنٹس آ کے ایز اے ڈرماٹولوجسٹ میں بیٹھی ہوتی ہوں تو آ کے ڈاکٹر صاحبہ یہ جلد کا تو ہم نے مسئلہ دکھا دیا لیکن ہم لیزر جو ہے نا وہ سیلون سے کروا رہے ہیں, فلانے سیلون سے کرا رہے ہیں لیزر, ہم فلانے لیزر سینٹر سے کروا رہے ہیں, اس میں کوئی ٹیکنیشین ہوتا ہے وہ ان کا لیزر کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ریکوائرڈ ریزلٹس نہیں آتے. سو آپ نے جب بھی کسی قسم کا کوئی لیزر ٹریٹمنٹ یا کوئی اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو آپ ایک کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں اور ان سے کروائیں. جو اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس کا آپ نے پوچھا, یس دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو اینٹی ایجنگ کو پریونٹ کر سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ایجنگ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے. سو ایک یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے جی کس ایج پہ ہم اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیں. سو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آفٹر 35 to 40 ایئرز آف ایج آپ کو اپنی اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دینی چاہیے. پریونشن کے لیے یہ ہے کہ اگر بھی آپ کو جھریاں نہیں آئیں یا ایجنگ اسٹارٹ نہیں ہوئی تو آپ ایک اچھا سن بلاک اگر لگا لیں, آپ ایک اچھا ریٹینوئڈ یا ریٹینول سیرم وغیرہ لگا لیں یا ادر اینٹی آکسیڈنٹس چہرے پہ لگا لیں تو آپ کی تھوڑی سی پریونشن ہو جاتی ہے. بٹ یس آف کورس ایجنگ تو آنی ہی آنی ہے, لیکن ونس ایجنگ آ جائے, آپ کے رنکلز آ جائیں, آپ کی سیگنگ شروع ہو جائے, سو وی ہیو لاٹ آف ٹریٹمنٹس. یو کین گو فار بوٹاکس, یو کین گو فار فلرس, تھریڈ ٹریٹمنٹس, نینو فیٹ تھراپی, اسٹیم سیل تھراپی, آل آر ٹوٹلی سیف. اینڈ اگر آپ ایکسپیرینسڈ ہینڈ سے کروائیں گے تو اینٹی ایجنگ آپ کو افیکٹ بہت اچھا اس سے مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو ہمیشہ خوبصورت رہنے کے لیے یا اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ٹپس ہوتے ہیں بیسڈ آن سائنس, جو ہم اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ بات کرتے ہیں, تو بیسیکلی یہ بات ہم اس لیے فرینکلی ماحول میں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہوں ان کے ذہنوں کے اندر جو سوالات کسی بھی کیٹیگری کے اوپر آئیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے بینگ اے اینکر پرسن اس پروگرام کہ میں ان کو آسان الفاظ میں اٹھاؤں تاکہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ اس کو آسان الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کا نالج جو ہے وہ اپڈیٹ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ میری باڈی کے اندر کوئی بھی اگر چینجنگ آئی ہے تو میں نے کون سی اسپیشلٹی میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے. کیونکہ ہر ٹریٹمنٹ کا ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے, جب آپ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں تو اس بیماری کو ریکور کرنے کے لیے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اسی سے ریلیونٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہائیڈرا فیشل کا آج کل بڑا دور ہے, فوٹو فیشل, ہائیڈرا فیشل, یہ کس کس کو کروانا چاہیے اور کیا اس کی ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے اور یہ کب کب آپ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیشیل ٹریٹمنٹس جو ہیں یہ بیسکلی اسکن کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں, کلینز کرتے ہیں, ریجوینیشن بھی کرتے ہیں. سو دے آر ڈفرنٹ ٹائپس آف فیشیلز اویلیبل. ہائیڈرا فیشیل جیسے کہ آپ نے بتایا ہے جس میں ڈفرنٹ سیرمز یوز ہوتے ہیں. فوٹو فیشیل ہے, ایک کاربن اسپیکٹرا فیشیل ہے. اس میں کوئی فرق ہے فوٹو فیشیل؟ جی 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 بالکل فرق ہے, کافی زیادہ کیمیکل میں فرق ہے, کیمیکل میں فرق ہے. ہاں جی, نہیں پروسیجر بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیزر مشین بھی ڈفرینٹ ہے, اس کو جو ٹارگٹ ایریا ہم کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, جو ریزلٹ ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے. سو دے آر ڈفرینٹ. دین کاربن اسپیکٹرا فیشیل ہے جس کو ہالی ووڈ فیشیل بھی کہا جاتا ہے. دین دیر از ویمپائر فیشیل. سو دے آر لاٹ آف فیشیلس. یہ بالکل کروائے جا سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی آپ پارلرز میں جا کے پلیز وہ جو کیمیکلز لگا کے چہرے پہ, اور وہ یوزلی اسٹیرائڈ موسٹلی لگاتے ہیں, بعد میں چہرہ ریڈ بھی ہو جاتا ہے, وین آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, بال آ جاتے ہیں, بہت زیادہ دانے نکل آتے ہیں. سو اس وقت وقتی طور پہ تو ایک دم سے لگتا ہے جیسے چہرہ بہتر ہو گیا, لیکن لانگ ٹرم افیکٹ آپ کی اسکن کے لیے نہیں اچھے. اس سے بہت بہتر ہے آپ یہ والے فیشیلز کروائیں کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ سے. اور اس میں جو آپ نے پوچھا کہ کب کب کروا سکتے ہیں, تو آپ منتھلی کروا سکتے ہیں, آپ چاہیں تو 2 مہینے بعد کروا لیں. سو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے؟ نہیں, دیر از نو سائیڈ ایفیکٹ ایٹ آل. اس کے ساتھ کوئی میڈیکیشن بھی دینی پڑتی ہے مینٹیننس تھراپی کے لیے یا کچھ نہیں ہے؟ نو ناٹ. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا نا وہ ہائیڈرا فیشل کے بعد ڈفرینٹ کریمز, نہیں وہ ڈفرینٹ ٹیبلٹس دے دیتے ہیں کہ یہ اس کو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کسی پیشنٹ کو ملازمہ ہے, چھائیاں ہیں, اس کے لیے ہم کوئی دے دیں گے دوائی, یا کسی کوئی اور اسکن کی پرابلم ہے تو وہ ایڈڈ ہو جائے گا. ملازمہ اور چھائیوں کے اوپر لیزر کا کیا رول ہے؟ ملازمہ کے اوپر لیزر کا بہت اچھا رول نہیں ہے, انفارچونیٹلی. آلدو ہم کیو سوئچ لیزر بھی کرتے ہیں, ایک پیکو لیزر ہے وہ بھی کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ اچھا رزلٹ نہیں دیکھا گیا. ٹھیک ہے, تو مائکرو نیڈلنگ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں ذرا بتائیے. مائکرو نیڈلنگ ایک پروسیجر ہے جو کہ ہم فیشیل ریجوینیشن کے لیے بھی کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ اس کی انڈیکیشنز ہیں. اس میں ایک چھوٹی چھوٹی مائکرو نیڈلز ہوتے ہیں, وہ ہم اسکن کے اوپر جو ہے وہ پورا اس کے پاسز دیتے ہیں. وہ پلین بھی کر سکتے ہیں, PRP کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ہائلورونک ایسڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. سو دیر ڈفرینٹ سیرمز اور ڈفرینٹ پروڈکٹس جس کے ساتھ ہم کمبائن کر کے مائکرو نیڈلنگ کر سکتے ہیں, جس کا بڑا اچھا ایک ریجوینیٹنگ افیکٹ آ جاتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پریگننسی کے بعد فیمیلز ہوتی ہیں ان کی باڈی کو جو ہے نا لوور بیلی فیٹ وغیرہ لٹک جاتا ہے, لیکن چونکہ وہ لیپوسیکشن اور باقی ان کا رول تو ہوتا ہی ہوتا ہے اس میں, تو لیزر اور یہ ہمارے استھیٹک میں بھی کوئی اس کی خوبصورتی کا رول ہوتا ہے؟ ہاں جی, اس میں ایک ہائیفو ہے, ہائی انٹینسٹی فوکسڈ الٹرا ساؤنڈ, وہ کروایا جا سکتا ہے, اس کا ایک بینیفیشیل رزلٹ مل سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ ڈی آکسیکولک ایسڈ کے انجیکشنز ہوتے ہیں, وہ لگائے جا سکتے ہیں, سو وہ بھی ایک اچھا افیکٹ دیتے ہیں. سو کرائیو لائپولیسس ہے, دیر ادر ٹریٹمنٹس آلسو اویلیبل, انویسو پہ جانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ جو اپنا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کلر کو چینج کرنے کے لیے آج کل بڑا اس میں چل رہا ہے گلوٹاتھیون کا, جی جی جی, تو یہ نان کوالیفائڈ لوگ بھی ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈرپس میں ڈال کے 1000 ml وہ لگا رہے ہیں, تو اس کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کوئی رول ہے یا اس کے لگانے کا پروسیجر یہی ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں؟ پروسیجر تو یہی ہے کہ ایز اے ڈرپ فارم میں لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ان کو عام زبان میں آپ نے شاید سنا ہوگا وائٹننگ ڈرپ, پیشنٹس کہتے ہیں جی وائٹننگ ڈرپ لگوانی ہے. اچھا میں یہ بات بتا دوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی میجک ہوتا ہے کہ وہ جی لگا کے پیشنٹ وائٹ ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ, اٹس جسٹ این اینٹی آکسیڈنٹ. گلوٹاتھیون از جسٹ این اینٹی آکسیڈنٹ. ہماری باڈی میں جو بھی کوئی ٹاکسک کیمیکلز ہیں یا ٹاکسک ریڈیکلز ہیں ان کو بیسیکلی یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ یہ ایکٹ کرتا ہے. لیکن جو کچھ وائٹننگ ڈرپس ہیں جس کے اندر بہت سارے وائٹامنس بھی ہیں, جس میں امائنو ایسڈز بھی ہیں, جس میں وہ والی چیزیں ہماری باڈی کو جو ایز اے انرجی بوسٹر کے طور پہ ایکٹ کر سکتی ہیں. سو وہ اگر لگوائیں تو اسے ایز اے انرجی بوسٹر کے طور پہ ایکٹ کر سکتی ہے. اسکن تھوڑی بہت برائٹن بھی ہو جاتی ہے, ٹون بہتر ہو جاتی ہے. لیکن یہ کنٹینیو نہیں ہوتا, یہ مینٹیننس تھراپی ہے, یہ ایک دفعہ لگایا پرماننٹلی وائٹ ہو گیا؟ نو نو بالکل بھی نہیں, کیونکہ نیچرل کلر جو آپ کا ہے وہ رہے گا. آپ کا جو کلر ہے وہ آپ کا جینیٹکلی ڈٹرمنڈ ہے. جو آپ کا موروثی طور پہ آپ کے والدین کا رنگ ہے وہی آپ کا رنگ ہے, وہی آپ کا رہے گا. یہ ہے کہ اس کو تھوڑا بہت ایک تھوڑا برائٹن ہو سکتا ہے, تھوڑی ٹون بہتر ہو سکتی ہے, بٹ آپ کا اسکن کا کلر نہیں چینج ہو سکتا انلیس ہم آپ کی جینز پوری کی پوری چینج کریں, which is not possible of course. اچھا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جیسے اکثر لوگوں نے کانوں کے اندر والیاں ڈالی ہوتی ہیں یا ان کی رنگز وغیرہ پہننے کی وجہ سے اگر ان کی یہاں پہ کوئی شیپ خراب ہوگی تو اس کو بھی جو ہے وہ ڈرماٹولوجی میں لیزر یا استھیٹک کے تھرو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ شیپ خراب ہو گئی ہے, یعنی کان میں اگر 2-3 دفعہ انہوں نے وہ لگائی ہیں تو وہ اس کی شیپ خراب ہو گئی ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی لیزر کروا لیں آپ, یہ بیلنس ہو سکتا ہے. اسی طرح فنگر ہے, وہاں پہ اگر رنگ پہن کے تو وہاں زخم بن گئے ہیں, ان کے نشانات رہ گئے. نہیں اس کے لیے لگانے والی دوائیاں ہم دے سکتے ہیں, ہاں اس کے لیے کوئی ایسا لیزر کی تو انلیس کوئی اسکار پڑ گیا ہے تو پھر شاید لیزر کی ضرورت پڑے. کیونکہ اکثر آپ دیکھیں نا لوگوں نے لکھا ہوتا ہے پیچھے رکشوں کے ادھر ادھر کے یہ فلاں چیز کا تھرو لیزر علاج کرائیں. نہیں دیکھیں ایک اور بات ہے پلیز, ہر دنیا کی ہر چیز کا علاج لیزر سے نہیں ہوتا. دے آر سرٹن اسکن ڈیزیزز یا اسکن کنڈیشنز جن کو ہم باقی لیزر سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا ٹریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لیزر سے ہر چیز کا علاج ہو جاتا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے ایک آپ پوچھ رہے تھے کہ جی وہ بلسٹرز جو ہے جیسے چھالے نکل آتے ہیں تو اس کا لیزر سے علاج. اب چھالے نکلنے کی ہمارے ڈرماٹولوجی میں 100 طرح کی اسکن ڈیزیزز ہیں جس میں چھالے نکل سکتے ہیں. سو پہلے ہمیں پیشنٹ کی پوری ہسٹری چاہیے, ہمیں ایگزامینیشن چاہیے, ہم کچھ انویسٹیگیشنز کروائیں گے, پھر ہم ایک ڈائگنوزس بنائیں گے کہ اس کو یہ اسکن ڈیزیز ہے, پھر ہم ٹریٹمنٹ کریں گے. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ لیزر سے ٹھیک ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, اس میں آپ پبلک کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا سروس پرووائڈ کر رہی ہیں اور لوگ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ میں جی اپنے ڈی ایچ اے فیز 2 کیو بلاک میں میرا اپنا کلینک ہے ڈاکٹر غزالہ بٹ اسکن اینڈ ایستھیٹکس کلینک کے نام سے, اور میں ڈرماٹولوجسٹ بھی ہوں, ایستھیٹک فزیشین بھی ہوں, لیزر اسپیشلسٹ بھی ہوں اور اسٹیم سیل ایکسپرٹ بھی ہوں. سو اینی جو اسکن ڈیزیز ریلیٹڈ ٹو اسکن, ہیئر اینڈ نیلز وہ میں ٹریٹ کرتی ہوں. ہر طرح کے ایستھیٹک پروسیجرز کرتی ہوں, اور اگر آپ کو اسٹیم سیل تھراپی سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے یا آپ کروانا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. تھینک یو. اور رمضان میں کوئی اسپیشل آفر بھی لگائی آپ نے؟ جی بالکل عید پہ جو لوگ مہندی وغیرہ لگانا چاہیں گے تو ان کے لیے کوئی آفر بھی ہے؟ جی 30% آف اپنے سارے پروسیجرز پہ لگایا ہے سو لاسٹ 10 days میں. سو موسٹ ویلکم. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. چونکہ بات تو آپ سے بہت لمبی کی جا سکتی تھی, لیکن چونکہ اسٹوڈیو میں جب ہم ہوتے ہیں تو ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے بیسک سوال اٹھائے جو کہ آپ کی ضرورت بھی تھی, اور ان کے اوپر ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا, اور ڈاکٹر صاحبہ کی ایکسپرٹی سے ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے سیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.